بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امام مسجد صاحبان کو فروری 2026 کا وظیفہ کب تک ملے گا؟ ادائیگیاں کب شروع ہوں گی؟ حکومت کا پلان کیا ہے؟ کیا جنوری کی طرح پے آرڈر کے ذریعے یہ وظیفہ ملے گا یا فروری کا وظیفہ اعزاز یا کارڈ کے ذریعے ملے گا؟ تاخیر کی وجوہات کیا ہیں؟ آج مکمل وضاحت آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر میں رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے پہلے کی طرح کہ آپ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس قسم کی بہترین سچی اور اچھی خبریں آپ کو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ ناظرین و سامعین، امام مسجد صاحبان بہت انتظار میں ہیں اور بار بار وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اعزازیہ فروری کا کب ہمیں ملے گا، حکومت کب ہمیں یہ اعزازیہ دے گی، وظیفہ ہمارا 25,000 کب دے گی، پے آرڈر کے ذریعے پچھلی طرح ملے گا یا پھر اعزازیہ کارڈ ایکٹیو ہو جائے گا؟ تو آج آپ کے سامنے میں 4 وجوہات اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا جو تاخیر کی وجوہات ہیں، جن کی وجہ سے امام مسجد صاحبان کو ابھی تک یہ وظیفہ نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد ان وجوہات کے آپ کو میں حل بھی 3 بتاؤں گا۔ ان 3 طریقوں سے اگر آپ کی تاخیر کی وجوہات یہی ہیں تو پھر آپ ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ تو ناظرین و سامعین، وہ امام مسجد صاحبان جو پریشان ہیں وہ یہ غور سے سن لے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا وظیفہ ابھی تک انہیں نہیں ملا۔ کیونکہ حکومت پنجاب کا ایک پلان تھا، وہ یہ تھا کہ وہ جنوری کی طرح جیسے جنوری میں انہوں نے پے آرڈر کے ذریعے امام مسجد صاحبان کو وظیفہ دیا، تو حکومت نے ساتھ میں یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ ماہ کا جو وظیفہ ہوگا وہ پے آرڈر کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ ہم ان کی رقم، ان کا وظیفہ ٹرانسفر کر دیں گے ان کے اعزازیہ کارڈ کے اندر، اور امام مسجد صاحبان اپنے بینک اکاؤنٹ یعنی پنجاب بینک کے اپنے اکاؤنٹ سے وہ یہ رقوم نکلوا سکیں گے اے ٹی ایم کارڈ سے۔ تو امام مسجد صاحبان پہلے نمبر پر تو وہ یہ پریشانی لے رہے ہیں کہ ہمارا تو اکاؤنٹ بھی نہیں ہے پنجاب بینک کے اندر، تو پھر ہمیں کیسے ملے گا؟ چونکہ حکومت کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ پنجاب بینک کے ساتھ ہوا ہے، تو حکومت ان امام مسجد صاحبان کو جن کا اعزازیہ منظور ہو چکا ہے ان کے خود بینک اکاؤنٹ کھلوا رہی ہے، اور وہ امام مسجد کے جو ان کا وظیفہ ہوگا، ان کی رقوم ہوگی، اور وہ ان کے اے ٹی ایم کارڈ کے اندر ٹرانسفر کر دی جائے گی اور پھر وہ اے ٹی ایم سے وہ رقوم نکلوا سکیں گے۔ یہ تو ہوگی بات حکومت کے پلان کی، لیکن ابھی تک حکومت کا جو پلان تھا اس کے مطابق وظیفے ملے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ حکومت آج بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم و دائم ہے۔ بہت سارے لوگ یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں سے یہ افواہیں بھی آ رہی ہیں کہ یہ وظیفہ بند ہو گیا، اب نہیں ملے گا، یہ 1 ماہ کے لیے تھا، اور ایک میسج بھی جو ہے وہ وائرل ہوا جس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ پیچھے سے ہمیں آرڈر ملا ہے کہ ابھی یہ بند کر دو، بس 1 ماہ کے لیے تھا اور وہ مل گیا۔ تو ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، کوئی اعلان نہیں ہوا کہ یہ وظیفہ نہیں ملے گا، بلکہ حکومت اس کو جلد مکمل کرنا چاہتی ہے۔ چونکہ یہ ایک لمبا جو ہے وہ ایک سکیم تھی لمبی، اس کے اندر کافی ساری درخواستیں تھیں، تو ان تمام درخواستوں کے اوپر کام کرتے کرتے کافی جو ہے وہ وقت درکار تھا، اس لیے تاخیر ہو گئی۔ تاخیر کی جو وجوہات ہیں ان میں پہلی وجہ یہ ہے کہ کارڈ جاری یا ایکٹیو نہیں ہوا، یعنی اگر کارڈ جاری نہ ہوا تو پھر بھی وظیفہ نہیں ملتا، یا کارڈ تو جاری ہو گیا لیکن ایکٹیو نہیں ہوا تو پھر بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ اے ٹی ایم مشین میں لے کر جائیں گے اور وہاں سکریچ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا اور آپ کی رقم نہیں نکلے گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہ آپ کا کارڈ ایکٹیو نہیں ہے، اس وجہ سے آپ وہاں سے نہیں نکلوا سکیں گے، یعنی یہ ایک تاخیر کی وجہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ویریفیکیشن کا مکمل نہ ہونا ہے۔ بہت سارے امام مسجد صاحبان صرف اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ جناب ہماری جو ہے ہمارا نام لسٹ کے اندر کیوں نہیں آیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو ان کی ویریفیکیشن مکمل نہیں ہوئی۔
جب تک آپ کی ویریفیکیشن مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو ATM کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا، آپ کو اسکیم کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، آپ کا نام لسٹ کے اندر نہیں آئے گا، تو پھر آپ کو کارڈ کیسے ملے گا؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔ اس لیے بہت سارے امام مسجد صاحبان جو ہیں ان کی ویریفیکیشن کا عمل ابھی جاری ہے اور زیر عمل ہے، اس لیے ان کی ویریفیکیشن مکمل نہیں ہوئی، تب ان کو یہ وظیفہ نہیں مل رہا اور ان کا کارڈ جاری نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا کارڈ اس ماہ کے آخر تک ہی جاری نہیں ہوتا تو پھر آپ کو پے آرڈر کے ذریعے یہ وظیفہ مل سکتا ہے، اور اگر اس ماہ کے آخر تک یعنی آخری ہفتے تک بھی اعزازیہ کارڈ پرنٹ ہو گئے اور ان کی ایکٹیویشن ہو گئی تو پھر آپ کو یہ اعزازیہ کارڈ کے ذریعے یہ آپ کی رقم، آپ کا وظیفہ ملے گا۔ تیسری جو تاخیر کی وجہ ہے وہ ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ پر غلطی کا ہونا یا آپ کا جو شناختی کارڈ ہے اس کا آپس میں میچ نہ ہونا۔ یعنی اگر آپ کا نادرا میں جو ڈیٹا ہے وہ اور شناختی کارڈ کا ڈیٹا میچ نہیں ہوتا تو بینک اکاؤنٹ جو ہے اس کے کھلنے میں بہت ساری جو ہے وہ تاخیر کی وجوہات بن جاتی ہیں اور آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھلتا، اس وجہ سے بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ چوتھی جو آخری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی تکنیکی وجوہات کی بنا پر بھی آپ کی یہ جو ہے آپ کا اعزازیہ کارڈ روک سکتا ہے۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اعزازیہ کارڈ ابھی تک آپ کا جاری نہیں ہو سکا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا حل کیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس وجہ سے رکا ہوا ہے، اس کا اعزازیہ نہیں مل رہا، تو اس کے لیے خاص میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر اپنا شناختی کارڈ دکھائیں اور شناختی کارڈ دکھا کر اپنا جو ان کا اعزازیہ ہے وہ ایکٹیو کروائیں۔ اگر آپ نہیں جائیں گے، گھر بیٹھے رہیں گے، تو آپ کا اعزازیہ کارڈ ہو سکتا ہے کہ وہ ایکٹیو نہ ہو اور آپ کا نام لسٹ کے اندر نہ آئے، آپ کو یہ اعزازیہ نہ ملے۔ آپ کو جانا پڑے گا، اپنا جا کر وہاں قریبی اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں اپنا شناختی کارڈ دکھانا پڑے گا اور اپنی معلومات دینا پڑے گی، پھر جا کر آپ کا وہاں سے کارڈ ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی رجسٹریشن ویریفیکیشن کا سٹیٹس آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے وہ رکا ہوا ہے، تو یہ بھی آپ وہاں جا کر اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر سے معلومات لے سکتے ہیں، یا قریبی اوقاف کا جو دفتر ہے وہاں سے بھی آپ جا کر یہ سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ پھر تیسری اور آخری جو بات ہے وہ بینک آف پنجاب کا جو اکاؤنٹ ہے اس کا مسئلہ حل کروانا ہے۔ اگر آپ اس کا مسئلہ حل نہیں کروائیں گے، آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ کا اعزازیہ کارڈ ایکٹیو نہیں ہوگا، آپ کو اعزازیہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ 4 جو ہے وہ تاخیر کی وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور 3 اس کے حل بتائے ہیں کہ آپ اگر یہ کام کر لیں گے تو آپ کا یہ کارڈ ایکٹیو ہوگا، آپ کی ویریفیکیشن مکمل ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ سب سے بہتر، سب سے تیز ہے اور سب سے اچھا ہے۔ تو یہ طریقہ آپ اگر اپنا لیں گے تو انشاءاللہ میں بڑی امید کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی یہ پریشانی بہترین طریقے سے حل ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ معلومات آپ کو ہماری اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔